بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 13 نومبر کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سالگرہ تھی، جنہوں نے پنجاب پر تقریباً 38 سال حکومت کی۔ رنجیت سنگھ نومبر 13، 1780 کو پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور 27 جون 1839 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب ہندوستان پر شاہ عالم ثانی کی نسبتاً کمزور حکومت تھی اور مغل سلطنت اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی تھی اور انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے، تب پنجاب میں سکھوں کے 12 آزاد قبیلے تھے جن کو مثلے بھی کہتے تھے، جن کی اپنی فوج تھی، اور ان 12 مثلوں کی متحدہ فوج کو دل خالصہ کہتے تھے۔ ان میں سب سے بڑی فوج گجرانوالہ کی شکر چکیہ مثل کے پاس تھی، جس کے جنگجوؤں کی تعداد 15,000 کے قریب تھی۔ 1792 کو 12 سال کی عمر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ شکر چکیہ مثل کے سردار بن گئے اور آگے چل کر مہاراجہ رنجیت سنگھ پورے خالصہ دل کا سردار بن گیا۔ ان کو مغرب کی طرف سے افغانیوں اور مشرق کی طرف سے انگریز فوج کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اندرونی طور پر بھی دوسرے سکھ قبائل کی طرف سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ بہرحال راجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے لاہور پر قبضے کے ساتھ پنجاب پر حکمرانی کا آغاز کیا، جو 1799 سے لے کر 1849 کو دوسری اینگلو سکھ وار کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہاراجہ رنجیت سنگھ مغربی پنجاب کے مسلمانوں کا بھی اسی طرح ہیرو ہے جیسا کہ مشرقی پنجاب کے تمام سکھوں کا؟ اگست 17، 2021 کو لاہور شاہی قلعہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن نے توڑ دیا، جس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی، جس کو بعد ازاں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تفتیش کرنے پر اس نے بتایا کہ رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کو استبل کے طور پر استعمال کیا اور مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا تھا، جبکہ مؤذنوں کو مسجد میں اذان پڑھنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ تو ایسے میں کیوں کر اس ظالم کو ہم اپنا ہیرو مان سکتے ہیں؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو تقریباً تمام مسلمانوں کے رنجیت سنگھ کے بارے میں ہیں۔ بلا شبہ رنجیت سنگھ پنجاب کا باسی ضرور تھا، مگر وہ ایک سکھ تھا اور اس کی فتح مسلم افغان حکمران زمان شاہ کے خلاف تھی، اور اپنے دور حکمرانی میں سکھوں نے مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھائے، جس کی بنا پر مسلمان رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو نہیں مان سکتے۔ لیکن مسلمانوں میں ایک طبقے کی طرف سے بات یہاں سے آگے نکل گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ کچھ مسلمان بھی رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور ان کی حمایت میں کھل کر فیس بک پر پوسٹ کرتے نظر آئے ہیں۔ جب تمام افراد کے پروفائل کو دیکھا تو حیران کن طور پر تمام افراد یا تو جٹ برادری کے تھے یا راجپوت۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجپوت کیوں سکھ حکمران کو ہیرو مانتے ہوئے ان کے حق میں کھل کر رب کشائی کر رہے ہیں؟ تھوڑی تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ راجپوت بھی چتور کے راجپوت حکمران اور ان کی بیوی پدماوتی رانی کو اپنا ہیرو مان رہے اور مسلمان فاتح علاؤالدین خلجی کو ولن اور ظالم کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور حسب روایت وہی جٹ یہاں پر راجپوتوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انڈیا والوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ جی ہاں، آپ نے انڈین مووی پدماوتی تو دیکھی ہوگی، جس میں عظیم فاتح و مسلم حکمران، جس کے دور میں منگول بھی بر صغیر پر کامیاب نہ ہو سکے، ان کو ایک ظالم و سفاک حکمران کے طور پر پیش کیا گیا۔ خیر، ہندوؤں کو تو اب جب ہندوستان پر حکمرانی کا موقع ملا ہے، وہ اپنی قوم و نسل کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے بغض پالے ہوئے ہیں۔ مسلمان فاتحین کی بنائی ہوئی مساجد کو مسمار اور ان کے بسائے ہوئے شہروں کے مسلم نام وغیرہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، یعنی ان کے اندر جو لاوا ابھر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، وہ تقسیم ہند کے بعد سامنے آ رہا ہے۔
مگر پاکستان کے وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد غیر مسلم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، جن میں اکثریت راجپوت اور جٹ برادری کی ہے، آج وہ مسلمان فاتحین کی بجائے اپنے ان غیر مسلم آباء و اجداد کو ان پر ترجیح دیتے ہوئے ہیرو اور مسلح قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ لابنگ کرتے نظر آتے ہیں اور ان مسلم فاتحین کو غاصب اور ظالم مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ راجپوت راجہ پرتھوی راج چوہان کے بر صغیر پر حاکم ہوتے ہوئے ہندوستان میں ہندو مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کا پرچار و تبلیغ ممکن تھی؟ ہندو جو کہ انتہائی متعصب قوم ہے، اپنے اندر کسی اور مذہب کو پروان چڑھنے دیتی؟ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، گائے کو ذبح کرنے پر الٹا مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ راجپوت اکثریتی اسٹیٹ راجستھان میں بھی اسی قوت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب میری پاکستان کے راجپوتوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ راجستھان میں جا کر اپنی برادری والوں کو بتائیں کہ ہم بھی راجپوت ہیں، آپ کے بھائی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور ان کے سامنے گائے کو ذبح کریں۔ تب آپ کی جو عزت افزائی انہی راجپوتوں کے ہاتھوں سے ہوگی، اس کا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ لاکھ ان کو اپنی کنڈلی دکھائیں، اپنا شجرہ نسب پرتھوی راج چوہان تک ملائیں، کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سکھ راج کے دوران جو مظالم مسلمانوں پر ہوئے، آپ آج لاکھ ان کو عوام کا خادم بتائیں، مگر تاریخ کبھی نہیں بدلی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجداد کو ایمان کی دولت سے نوازا، اسی پر فخر کرتے ہوئے مسلمان فاتحین کو عزت دیں، جن کی وجہ سے آپ کے اجداد کو اسلام کا مطالعہ کرنے اور مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، نہ کہ قبائل پرستی میں پڑھ کر ہندوؤں اور سکھوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ میرے بھائیوں، یہ نسبت کسی کام نہیں آنی۔ اپنی توانائیاں اسلام دوستی پر صرف کریں، نہ کہ اسلام دشمنی پر۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔